بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ امت کو بار بار اقوام عالم کو یقین دہانی کرانی پڑ رہی ہے کہ ہم ایک متوسط مزاج، معتدل اور متوازن امت ہیں۔ کسی قسم کی نفرت انگیزی، دہشت گردی، انتہا پسندی اور جذباتیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم برسر عام ان رویوں کی مذمت اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے مزید کہا کہ مسلمان اپنی پہچان اس نام سے کرائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلی کتابوں اور اس کتاب قرآن مجید میں بھی۔ پس اسلام ہی وہ عظیم تر اور وسیع تر سائباں ہے جس کے زیر سایہ ہمیں ملت واحدہ اور جسد واحد بن کر رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے تفردات اور تمیزات کو نمایاں کرنے کی بجائے مشترکات پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اسی طرح غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان جنہوں نے وہاں کی وطنیت کو اختیار کیا ہے یا فطری طور پر وہاں پیدا ہوئے، ان ممالک کو اپنا وطن سمجھیں اور انتہا پسندانہ شعار کو ترک کر کے وہاں کے آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور جد و جہد کریں۔ اسی طرح تکفیر یعنی دوسروں کو کافر قرار دینا، تفسیق یعنی دوسروں کو گمراہ قرار دینا، اور تبدیع یعنی دوسروں کو بدعتی ہونے کا لیبل لگانے کا سلسلہ موقوف ہونا چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ اگر حرمین طیبین کی سرزمین سے اس پر لفظاً اور معناً عمل کیا جائے تو میرے نزدیک یہ بہت بڑا سنگ میل اور فیصلہ کن موڑ ہے، اور امت کی وحدت قائم کرنے اور نفرتوں اور دوریوں کو مٹانے کے لیے ممید و معاون ثابت ہوگا۔ سعودی عرب سے متعلق بات کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ اس سے پہلے ہر خطبے اور خطاب میں وہاں ایسے ہی موضوعات کا صراحت اور اشارات و کنایات میں بیان ہوتا تھا۔ اس بار حرمین طیبین کے جمعوں کے خطبات کا لب و لہجہ بھی متوازن نظر آیا۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ انفرادی تکفیری فتوے جاری نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے بھی علماء و مشائخ اہل سنت کی توثیقات کے ساتھ اپنی کتاب اصلاح عقائد و اعمال میں یہی بات لکھی ہے کہ جہاں ناگزیر ہو اس طرح کے فتاویٰ سکہ مفتیان کرام کی ایک جماعت کی توثیقات کے ساتھ جاری ہوں، تاکہ اگر کوئی رائے قائم کرنے میں کسی ایک سے صرف نظر ہو تو دوسرا اس کی اصلاح کر لے۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حرمین طیبین کی سرزمین سے ان توصیات پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے تو کم وقت میں بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ایک ایسی کثیر المقاصد مجلس تشکیل دی جائے جو مسلمانوں کے مختلف طبقات پر مشتمل ہو، اور وہ ایک ایسا اسلامی منشور ترتیب دے جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تنازعات کے حل کے لیے ایسے قطعی اور جامع اصول اور قواعد وضع کرے جن کی روشنی میں مسلمانوں کے مابین پیدا شدہ اختلافی مسائل کو حل کیا جا سکے، اور اسے میثاق مکہ مکرمہ قرار دیا جائے۔